نہیں، تم لوگ جڑواں ہو مگر لگتے ہو۔ وہ دونوں جڑواں نہیں تھی مگر لگتی تھی۔ منال کی بات یاقوت کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ میرا مطلب ہے تم دونوں بہت الگ ہو۔ اچھا، ایسا کیوں ہے یاقوت؟ تم اور مرجان بہت الگ ہو۔ انہوں نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، ماما کہتی تھی کہ مرجان ماموں پر کیا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ ماموں؟ ہاں، حسن ماموں۔ ماما، میری ماما نے بتایا کہ بیٹے ہیں۔ وہ مصر میں ہی ہوتے ہیں، پہلے کافی عرصہ دبئی میں رہے مگر اب دوبارہ مصر آ گئے ہیں۔ یاقوت نے حسن کا مختصر سا تعارف کروایا۔ اچھا، کیا کرتے تھے اس کے بابا؟ ٹاپک سجل سے حسن پر شفٹ ہو گیا تھا اور ان لوگوں کو احساس تک نہ ہوا۔ وہ بھی نانا جان کی طرح ہی پریزیڈنٹ تھے یا شاید بننے والے تھے، مجھے زیادہ نہیں پتا، بٹ ہاں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یاقوت اپنی ہی لہر میں کہہ رہا تھا جبکہ منال کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اور اس کی ماں؟ ان کی بھی ساتھ ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ماما بتاتی تھی کہ ان لوگوں کی ویڈنگ اینیورسری تھی اس دن، اور وہ لوگ کسی ہوٹل میں سیلیبریٹ کرنے جا رہے تھے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یاقوت نے یاد کرتے ہوئے بتایا تو منال نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نام کیا تھا اس کی ماں کا؟ منال کے لب کپ کپا رہے تھے۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، میں بابا سے پوچھ کر بتاؤں گا، یاقوت نے معصومیت سے کہا تو منال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام ہر سو پھیل رہی تھی، آسمان پر کہیں کہیں بادل تھے اور ڈوبتا ہوا سورج خود کو ان بادلوں میں چھپا رہا تھا، اور وہ بادل اس سورج کی تپش کو اپنے اندر اتار کر اس آگ کے گولے کو ایک دلکش نظارہ بنا رہے تھے۔ اس آگ کے گولے اس نے اپنی تمام تر تپش ان روئی کے گالوں کے آر پار کر دی تھی، اور وہ روئی کے گالے لہراتے ہوئے اس کی تپش کو اپنے اندر سمو رہے تھے۔ مغرب کی اذانیں ہوئیں، سورج ڈوب گیا اپنی تمام تر تپش لے کر۔ مرجان، وہاں کیا کر رہی ہو؟ اس وقت لان میں ایک کیاری کے پاس بیٹھا تھا۔ جب ابراہیم نے اس کو پکارا، مرجان نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا بلکہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھا رہا۔ ابراہیم آ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ یہاں مچھر ہو سکتے ہیں بیٹا، بیمار پڑ گئے تو؟ ابراہیم نے اس کے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ مرجان نے خالی سی نگاہ ابراہیم کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے زخم کافی ٹھیک ہو چکے تھے، اب تو رنگت بھی نارمل ہو چکی تھی۔ مرجان نے اداسی سے ہاتھ بڑھا کر اپنے باپ کے آئرس کو چھوا۔ آئی ایم فائن میرے شہزادے، وہ مسکرایا، مگر مرجان اٹھا اور ابراہیم کے گلے لگا۔ وہ خاموش سا تھا۔ ابراہیم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے مرجان کے بالوں اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اداس ہو؟ اس نے پوچھنا لازمی سمجھا۔ مرجان جو کہ گھٹنوں پر کھڑا تھا ابراہیم کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ ابراہیم کا دل اب واقعی ڈول گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ مرجان کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا کیونکہ وہ آج کل صفا کے ساتھ خوش تھا، اس لیے ابراہیم مطمئن تھا، مگر مرجان کی اداسی آج اس کی جان نکال رہی تھی۔ بابا، آئی ایم سوری، اس کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی تو ابراہیم نے مسکرا کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ اور کس لیے؟ بس ایسے ہی۔ وہ سر جھکا گیا تو ابراہیم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ مجھے میرے بیٹوں سے کبھی کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اگر تمہارے دل میں کچھ ہے تو بتا دو، یوں دل پر بوجھ نہ رکھو۔ مرجان نے سے آنکھیں اٹھائی۔ بٹ بابا، یہاں پین ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا تو ابراہیم کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے۔ اس کے بیٹے کے حلق میں آنسو پھنسے ہوئے تھے۔ آخر وہ کس بات پر اتنا رنجیدہ تھا؟ شش! ابراہیم نے اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا لیا اور اس کو اپنی گود میں بٹھایا۔ بابا، کین آئی کرائی؟ وہ پھر سے اجازت مانگ رہا تھا۔ ابراہیم نے گردن جھکائی اور اس کی ہوتی ہوئی پلکوں کو دیکھا۔ ڈو یو مس ماما؟ ابراہیم نے ڈولتے دل کے ساتھ پوچھا۔ مرجان پلکیں جھکا گیا۔ آئی مس ماما، بٹ، وہ کہتے ہوئے چپ ہو گیا۔ بٹ؟ ابراہیم نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ بٹ وجہ وہ نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ ابراہیم کے سینے پر اپنا گال رکھا۔ اس بات نے ابراہیم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ آخر کیوں کر رہا تھا ایسے؟ آپ دونوں یہاں بیٹھے ہیں، میں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی۔ صفا بھی اسی جانب چلی آئی۔ وہ ایک ٹی پنک اور سفید رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ شفون کا دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا جبکہ سنہری بال یوں ہی کھلے رقص کر رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی اور اس کے بال پیچھے جھول جھول جاتے تھے۔ ابراہیم گردن موڑے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابراہیم کی نگاہ خود پر پائی تو چھپ کر سر جھکا لیا اور چہرے پر آئی ایک لٹ کانوں کے پیچھے کی۔
وہ سست قدموں سے چلتی ان کے پاس آئی. ڈنر نہیں کرنا کیا؟ آؤ بیٹھو یہاں. ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی بٹھایا. مرجان اپنے باپ کے سینے سے چپکا ہوا تھا. اس کو کیا ہوا؟ صفا نے مرجان کے بالوں پر ہاتھ پھیرا. پتہ نہیں، مجھے لگا شاید تمہیں پتہ ہوگا. ابراہیم نے سوالیہ نظروں سے صفا کو دیکھا. لان میں اندھیرا چھا چکا تھا، مگر گھر کی لائٹس اور لان میں لگی ڈیکوریشن لائٹ سے پھوٹتی روشنی میں ان لوگوں کے تاثرات واضح محسوس کیے جا سکتے تھے. مرجان، کیا ہوا ہے؟ صفا بھی پریشان ہوئی تھی. اس نے ابھی تک اس کی دوپہر والی بات ابراہیم کو نہیں بتائی تھی، ورنہ وہ مزید پریشان ہو جاتا. صفا نے مرجان کے بالوں کو چھوا تو وہ مزید ابراہیم کی آغوش میں ہی گم ہو گیا. کیا ہوا ہے مرجان؟ صفا نے پریشانی سے پوچھا. لگتا ہے مرجان کا آئس کھانے کا موڈ ہو رہا ہے. ابراہیم نے مرجان کو گدگدی کی. ارے واہ، پھر تو ہم بھی چلتے ہیں. صفا فوراً پرجوش ہوئی. نو، مرجان نے قرخت سے انداز میں کہا تو صفا کی مسکراہٹ سمٹی. مجھے بابا کے ساتھ اکیلے ٹائم سپینڈ کرنا ہے. اس نے گردن موڑ کر سیاہ تاریک آنکھوں سے صفا کو گھورا تھا. صفا نے تھوک نگلا. مرجان، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ابراہیم نے اس کو ڈپٹا. صفا نے ابراہیم کے بازو پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو یہاں. اس نے صفا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا. نہیں، میں جا کر ڈنر ٹیبل لگاتی ہوں. آپ باپ بیٹا جب باتوں سے فارغ ہو جائیں تو کھانا کھا لیجیے گا. وہ زبردستی کھلکھلائی. ابراہیم کو وہ کھلکھلاہٹ کھوکھلی لگی اور اس کھوکھلی کھلکھلاہٹ نے ابراہیم کو اندر سے ایک لمحے میں خالی کر دیا تھا. وہ جا چکی تھی. ابراہیم کتنی ہی دیر اس روش کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ گزری تھی. مرجان، ابراہیم نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا. بیٹا، کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا ہتھیار کون سا ہے؟ اس نے پوچھا تو مرجان نے نفی میں سر ہلایا. زبان. ہماری زبان سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور کسی کو مارنے کے لیے ہمارے الفاظ کافی ہوتے ہیں. تمہیں پتہ ہے ایک اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ وہ ایک بار پھر سے لہجہ نرم کر گیا. کون بابا؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ابراہیم کے بات پر مرجان نے سر جھکا لیا. آئی ایم سوری بابا. آر یو گلٹی؟ وہ اس کا چہرہ اپنے سینے سے لگائے پوچھ رہا تھا. یس بابا. دین گو اینڈ اپولوجائز. مرجان، ابراہیم نے اس کا گال کھینچا. بابا، آئی ایم کنفیوزڈ. اس نے کچھ دیر بعد کہا تو ابراہیم ٹھٹکا. کس بات پر؟ دھوکہ دینے والوں کو سزا ملنی چاہیے نا بابا. ابراہیم کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اس نے انجانے میں اس بات میں سر ہلایا. تو پھر گلٹ کیوں فیل ہوتا ہے؟ وہ معصومیت کی انتہا پر تھا. ابراہیم مسکرا دیا. جس کو سزا دے کر گلٹ فیل ہو تو پھر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لو، کیونکہ وہ اصل میں اس سزا کا حقدار نہیں. ابراہیم نے مرجان کا گال چوما. مرجان نے اس بات میں سر ہلایا. اور کوئی کنفیوژن؟ نو بابا. گڈ بوائے. اس نے مرجان کا دوسرا گال چوما اور وہ دونوں باپ بیٹا اٹھے اور اندر کی جانب بڑھ گئے. مصر کی تاریک سڑکوں کو اس وقت کسی کی گاڑیوں کے قافلے کی ہیڈ لائٹس توڑ رہی تھیں. وہ قافلہ اپنی آب و تاب پر تھا جس کی منزل گرداوی مینشن تھا. گرداوی مینشن کے باہر آ کر گاڑیاں رکی تو سب سے پہلے گارڈز نکلے اور درمیانی گاڑی کو حصار میں لیا. اس میں سے حسن کو اپنا کوٹ درست کرتا ہوا نکلا اور اندر کی جانب بڑھ گیا. دوسری جانب سے ایک لڑکی نکلی جو کہ ایک سیاہ عبائے میں ملبوس تھی. اس کے سر پر سیاہ اور سفید ڈبوں والا ایک اسکارف تھا. غالباً اس اسکارف میں کسی نے فجر کی نماز ادا کی تھی اور اب یہی اسکارف اینا کے سر پر تھا. ملازمائیں پچھلی گاڑیوں سے آئیں. اینا نے گاڑی سے قدم باہر نکالا تو وہ لڑکھڑائی، مگر ملازماؤں نے اس کو جلدی سے سنبھال لیا. روشنی اینا کے چہرے پر پڑی تو اس کا چہرہ نمایاں ہوا. اس کا چہرہ بے رنگ دبے نور تھا. آنکھیں سرخی مائل تھیں جبکہ اس کے گال شاید آنسو رگڑنے کے باعث سرخ ہو چکے تھے. اس کا پورا وجود لاغر سا تھا. وہ لوگ اس کو لیے مینشن کے اندر داخل ہوئے. پہلے جب بھی گاڑیاں آتی تھیں تو وہ منصور ریسیو کیا کرتا تھا مگر آج ان گاڑیوں کو ریسیو کرنے میں منصور نہیں آیا تھا. بابا، میں آج رات مصر کے لیے نکلوں گا. جب سب نے کھانا کھا لیا تو اس نے نیپکن سے ہونٹ تپتپاتے ہوئے ان کے سر پر بم گرایا. کیا مطلب تھا اس بات کا؟ منال نے تڑپ کر ابراہیم اور پھر اس کے ساتھ بیٹھی صفا کو دیکھا جو کہ
ہار مان کر سر جھکا گئی تھی۔ کچھ کام ہے؟ تھوڑے دنوں تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ پرسکون تھا۔ سفیان گرسیس کو دیکھ کر رہ کے کون سا کام؟ نوکری سے استعفیٰ دے چکے ہو اور گھر بار ویسے ہی چھوڑ دیا ہے، اور ویسے بھی جہاں بیوی اور بچے ہوں وہی گھر ہوتا ہے، اس لیے اب یہی گھر ہے تمہارا، تو وہاں کیا کام ہے؟ سفیان گرسی نے خود پر ضبط پاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بابا، نوکری ہی سب کچھ نہیں ہوتی، وہاں بھی بہت سے کام ہیں مجھے۔ بابا، کیا ہم بھی جائیں گے؟ مرجان نے سنجیدہ سے انداز میں پوچھا تو ابراہیم نے نفی میں سر ہلا تھا۔ واٹ ڈو یو مین بابا؟ آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کر جائیں گے؟ وہ اداس ہوا۔ اکیلے کیوں؟ دادا دادی ہیں تمہارے یہاں، اور سب سے بڑھ کر تمہاری پریٹی لیڈی بھی تو ہے، یہی ہے۔ ابراہیم نے مسکرا کر صفا کی جانب دیکھا تو وہ خود ناراض سے رخ پھیر گئی تھی۔ ابراہیم نے ہار مانتے ہوئے یاقوت کی جانب دیکھا۔ جیسا آپ کہیں۔ فرما بردار بیٹے نے کندھے اچکا دیے۔ ایسی ہوتی ہے اولاد۔ ابراہیم نے مرجان کو چوٹ کی تو وہ تلملا کر رہ گیا۔ مجھ سے یہ نہیں ہوتا، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا۔ مرجان نے پلیٹ میں چمچ گرا دیا تو منال نے بھی دکھ سے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ خیریت ہے؟ پہلے تو کہتے تھے پریٹی لیلی کے بنا نہیں رہ سکتے۔ ابراہیم نے آنکھیں سکیڑ کر مرجان کو باور کروایا، جس پر مرجان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ غصہ، رنج، ملال اور صدمہ۔ مرجان چہرہ جھکا گیا تو زہرا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سر، کیا میں ساتھ جا رہی ہوں؟ اس نے ابراہیم کی جانب دیکھا تو منال نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اگر اس کی بیوی نہیں جا رہی تو تم وہاں آملے لے جاؤ گی؟ منال کو نہ جانے کیوں زہرا پر غصہ آیا تھا۔ ابراہیم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں منال کو ٹوکا۔ زہرا وہی خاموش ہو گئی۔ منال کو پہلے ابراہیم کے جانے کا صدمہ لگا ہوا تھا، اوپر سے زہرا کے بیتوں کے سوال۔ بابا، آپ حسن ماموں سے ملیں گے؟ یاقوت نے سرسری سے انداز میں پوچھا تو ابراہیم کی گردن کی رگیں پھول گئی۔ اس نے مٹھیاں اتنی زور سے بھینچ لیں کہ اس کے ہاتھوں کی نسیں پھٹنے کو تھیں۔ صفا کا حلق خشک ہوا۔ اس نے دفتر ابراہیم کا ہاتھ دیکھا تو بے اختیار اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر صفا کو دیکھا تو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کی۔ ابراہیم کا ضبط کا گھونٹ حلق سے نیچے اتار لیا۔ منال نے اس کے تاثرات بخوبی نوٹ کیے تھے، اس لیے وہ مزید حسن کا ذکر نہ کر پائیں، ورنہ ان کا ارادہ تھا حسن کے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے کا۔ بتائیں نا بابا۔ یاقوت اس کی حالت سے انجان دوبارہ بولا تو ابراہیم ہوش میں آیا۔ ہاں میرے بیٹے، اسی سے تو ملنے جا رہا ہوں، اور اس بار اچھی طرح ملنے جا رہا ہوں۔ صفا نے بے اختیار ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی شربتی آنکھوں کے شعلے روشن تھے۔ صفا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کو ابراہیم سے خوف محسوس ہوا تھا۔ سب کھانا کھا کر اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ابراہیم جس چیز کا فیصلہ کر لے پھر کون اس کو اس کے فیصلے سے ہٹا سکتا ہے، اس لیے منال اور سفیان گرچی نے ہار مان لی تھی۔ وہ اس وقت بالکنی میں کھڑا کافی پی رہا تھا۔ اس نے دفتر کمرے کے اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ ابھی تک نہیں آئی؟ کہاں رہ گئی یہ لڑکی؟ وہ مگ وہیں چھوڑ کر واپس روم میں آیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ صفا جو کہ کام نپٹا کر سیدھا یاقوت اور مرجان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، ان کو سوئے ہوئے پایا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کا ارادہ تھا مرجان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا، اور آج کل تو اس سے کہانی بھی نہیں سن رہا تھا۔ صفا کو لگا شاید وہ پڑھائی کی وجہ سے اسٹریس میں ہے۔ دوپہر کو بھی اس کو مرجان کی حالت سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے اب وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کو بہلانا چاہتی تھی، مگر اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی مرجان اور یاقوت سو چکے تھے۔ یاقوت کے سینے پر اس کی کتاب پڑی تھی۔ صفا نے وہ کتاب اٹھا کر رکھنی چاہی تو اس میں سے ایک تصویر نیچے گری۔ صفا نے چونک کر وہ تصویر اٹھائی تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ آنکھیں ایک پل میں نم ہوئیں۔ حریہ کے ساتھ بیتے پل کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے جلنے لگے۔ وہ مہربان اور شفیق سی ہستی صفا کے لیے کسی مرشد کی مانند تھی۔ صفا اس عورت کے انس رکھتی تھی، محبت اور عقیدت رکھتی تھی۔ اس نے حریہ کی تصویر پر ہاتھ پھیرا اور پھر یاقوت کو دیکھا۔ یاقوت صفا کے دل میں ایک بار پھر سے سما گیا تھا۔ صفا کا دل پسیج گیا۔ اس نے جھک کر یاقوت کی پیشانی چومی اور تصویر واپس کتاب میں رکھ دی۔ اس کا رخ اب مرجان کی جانب تھا۔ وہ جھک کر مرجان کے ماتھے پر بوسہ کر رہی تھی۔ جب ان کے کمرے کا دروازہ کھلا، صفا نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے ٹیڑھا سا کھڑا تھا۔ صفا اس کو دیکھ کر مسکرائی اور پلٹ کر ایک بار پھر سے مرجان کو دیکھا۔ وہ واپس مڑی اور آ کر ابراہیم کے پاس کھڑی ہوئی۔ کیا کر رہی تھی؟
وہ سرگوشی نما انداز میں بولا۔ صفا کی آنکھوں میں شرارت چمکی، اس نے ایڑیاں اٹھائیں اور اپنے ہونٹ ابراہیم کے کان کے پاس لے جانے لگے، مگر بات وہیں آ گئی کہ وہ کندھے تک ہی پہنچی۔ وہ خط سے پیچھے ہٹی۔ ابراہیم اس کی حالت سے اچھا خاصا محفوظ ہوا۔ وہ پھر سر جھٹک کر خود جھک گیا۔ صفا نے اس کا کالر پکڑ کر اس کو کھینچا۔ آپ کے بچوں پر جادو کر رہی تھی۔ وہ سرگوشی کرتے پیچھے ہٹی تو ابراہیم نے مصنوعی حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سچی؟ اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ مچی۔ اس نے اپنی آنکھیں مٹکائی۔ ایک سنہری لٹ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ ابراہیم کو اس کی وہ شوخی، وہ شرارت بہت بھائی تھی۔ وہ صفا سے اس کا بچپنا نہیں چھیننا چاہتا تھا، وہ تو اس کا وہ بچپنا لوٹانا چاہتا تھا جو شاید کہیں کھو چکی تھی۔ زاویار کے خوف نے اس کو کبھی کھل کے کھلکھلانے نہیں دیا تھا، اور ابراہیم اس کے سارے خوف ختم کر کے اس کو ایک موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ جیسے وہ یہ چاہتی ہے بالکل ویسے۔ اب یہ اس کی تمنا تھی یا اس کا مدافع، کون جانے۔ وہ یک ٹک سا اس کی جانب دیکھے گیا۔ صفا نے دفتن اس کی جانب دیکھا تو اس کو خود کی جانب یوں محوت سا دیکھتے پایا۔ صفا نے شرارت سے ابراہیم کے ہاتھ کے پشت پر چٹکی کاٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ کراہ کر چیخ مارتا، صفا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ وہیں دبا دی۔ ابراہیم نے حیرت اور صدمے سے اس کی جانب دیکھا۔ خونخوار لڑکی، اس نے صفا کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے سرگوشی کی، بچے جاگ جائیں گے۔ صفا نے قدم پیچھے لیتے اپنا دفاع کیا۔ تم چلو میرے ساتھ ذرا۔ اس نے صفا کی وہی لٹ پکڑ کر کھینچی تو وہ کرن کھا کر قریب ہوئی اور پھر اس کو لیے کمرے میں آیا۔ صفا منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی روک رہی تھی، جبکہ ابراہیم اپنا ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ زہرا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دینا ابھی تک بیڈ پر بیٹھی ہی کھیل رہی تھی۔ سو جاؤ دینا، زہرا نے تھکے تھکے سے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ نو زہرا۔ دینا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ زہرا خوف زدہ ہوئی۔ دینا سو جاتی تو وہ اٹھ کر بالکنی میں جاتی اور فون کال کرتی، جس کو کرنے کی وہ کب سے کوشش کر رہی تھی۔ دینا کے سامنے وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ دینا آج کل طوطا بنی ہوئی تھی، جو سنتی تھی، دیکھتی تھی، اس کو ریپیٹ کرتی تھی۔ وہ چیزوں کو دیکھتی تھی، سنتی تھی اور دہراتی تھی۔ آج کل اس کا یہی مشغلہ تھا۔ زہرا ناخن چبانے لگی۔ اس کو ہر صورت کال کرنی تھی۔ یہ لو، اور ہوم ورک اچھا ہونا چاہیے۔ کل بھی تم نے اچھی رائٹنگ نہیں کی تھی، میں نے تمہاری نوٹ بک دیکھی تھی، اتنی صاف تھی، اور میری نوٹ بک ایسی تھی جیسے پاؤں سے لکھا گیا ہو۔ میرال نے نوٹ بک آیت کے سامنے جھکائی۔ وہ جو کہ اپنا ہوم ورک کر کے ابھی فارغ ہوئی تھی، ایک اور نوٹ بک دیکھ کر اس کا دل بجھ گیا۔ مگر تمہارا ہوم ورک تو کر دیا ہے نا میں نے، پھر ابھی بھی مکمل کیا ہے، اس کے بعد ہی اپنا کام کیا ہے۔ آیت کو لگا شاید میرال اس نوٹ بک کو، مگر تمہارا ہوم ورک تو کر دیا، اس نوٹ بک کو پہلے دینا بھول گئی تھی، اس لیے اس نے وہ نوٹ بک اٹھائی، مگر نام پڑھ کر اس کو صدمہ لگا۔ اس نے التجائیہ نگاہ میرال پر ڈالی۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، ایک دن اس کا کام کرو گی تو مر نہیں جاؤ گی۔ میرال نے ڈٹائی سے کہتے اپنا ٹیبلٹ اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھی۔ مگر میرال، کیا تم نے اس کو بتایا ہے کہ میں تمہارا ہوم ورک کرتی ہوں؟ آیت کا دل بند ہوا تھا، کہیں وہ ایک اور لڑکی کا ہوم ورک اس کے شیڈیول میں نہ جمع ہو جائے۔ وہ پہلے ہی رات 11 بجے فارغ ہوتی تھی اور میرال تب تک اپنے گیمز کھیلتی رہتی تھی۔ ہاں سو واٹ، کیا تمہیں اعتراض ہے؟ وہ مصروف سی بولی۔ مگر میرال، تم میری بہن ہو، اس لیے تمہیں کر دیتی ہوں، مگر آئینہ کا سٹاپ اٹ۔ میرال نے ٹیب سے نگاہ ہٹا کر آیت کی پشت کو گھورا۔ پہلی بات، تم میری بہن نہیں ہو، اور دوسری بات، آئینہ کو میرے ساتھ گیم کھیلنی ہوتی ہے۔ اگر تم اس کا بھی ہوم ورک کر دو گی تو ہم لوگ آرام سے اس وقت گیم کھیل سکتے ہیں۔ اس نے مزے سے کہا تو آیت نے مڑ کر میرال کا منہ دیکھنا چاہا، مگر وہ دوبارہ اپنی ٹیب میں مگن ہو چکی تھی۔ آیت نے دکھتے حلق کے ساتھ دوسری نوٹ بک کا کام بھی کرنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نوٹ بک کے صفحوں پر لکھے گئے الفاظ مدمل ہونے لگے۔ وہاں ایک چہرہ نمودار ہوا۔ میری پرنسس ابھی تک ہوم ورک کر رہی ہے؟ وہ اس کی ماں کا چہرہ تھا، ایک حسین نوجوان سی لڑکی جس کے چہرے سے شفقت اور محبت کے علاوہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ آیت نے اپنی خشک آنکھیں رگڑی، منظر جوں کا توں رہا۔ آیت کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ میری پرنسس بہت سٹرانگ ہے نا؟ وہ اس کے بابا کی آواز تھی، جس کا چہرہ بھی نوٹ بک کے صفحوں پر ابھر رہا تھا۔
وہ اس کی ماں کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ بابا، آیت کے لب ہلے مگر الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ ہماری بیٹی بہت اسٹرانگ ہے۔ اس کی ماں نے پلٹ کر اس کے باپ کو دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، ہماری بیٹی بہت ذہین بھی ہے، اور دیکھنا ایک دن اس کی محنت ہی اس کی کامیابی کا راز بنے گی۔ وہ دونوں اس کو فخر سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ آنسو پلکوں کا بند توڑتے ہوئے آیت کے سرخ و سفید پھولے پھولے گالوں پر بہہ نکلے، اور وہ گالوں سے ہوتے ہوئے آ کر نوٹ بک کے صفحے پر ٹپکے تو اس نے جلدی سے نوٹ بک کا صفحہ صاف کیا۔ اس نے دوبارہ صفحوں کو دیکھا تو اس کے چہرے وہاں سے غائب ہو چکے تھے، مگر الفاظ ابھی تک واضح نہ ہو پائے تھے کیونکہ آنکھیں آنسوؤں کے باعث دھندلائی ہوئی تھیں۔ آیت نے آنسو پہنچے الفاظ واضح ہوئے، مگر اب اس کو بھوک لگ چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نگاہ میرال پر ڈالی، وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ آیت آہستگی سے اٹھی اور کمرے سے نکل کے میرال کو اندازہ ہی نہ ہوا۔ وہ دبے پاؤں کچن میں آئی، فریج کھولا تو اس میں بریانی کی ایک پلیٹ پڑی تھی جو کہ ٹھنڈی تھی۔ اس نے وہ پلیٹ نکالی اور نرمی سے شیلف پر رکھی، ایک چھوٹی سی پلیٹ اٹھائی اور اس میں تھوڑے سے چاول نکالے۔ باقی پلیٹ اس نے ویسے ہی سیٹ کر دی کہ معلوم نہ ہو کہ اس میں سے چاول نکالے گئے ہیں۔ اس نے وہ پلیٹ اٹھائی اور اوون کے پاس آئی۔ آیت نے ایڑیاں اٹھا کر اوون میں وہ پلیٹ رکھی اور سوئچ آن کیا۔ اب وہ ٹائمر سیٹ کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اسی دوران لاؤنج کا دروازہ کھلا تو جواد انکل آتے دکھائی دیے۔ ان کے کندھے پر ان کا چھوٹا سا بیگ تھا اور ایک بازو پر ان کا کوٹ تھا۔ کچن کی لائٹ چل رہی تھی۔ وہ اپنا سامان لاؤنج میں رکھ کر اس کی جانب آ گئے۔ آیت سامنے کھڑی اب اوون سے پلیٹ نکال رہی تھی۔ تایا نے اس کو دیکھا۔ اس کی تایا کی جانب پشت تھی۔ وہ مسکرا دیے۔ آیت نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے پلیٹ اٹھائی اور پلٹی۔ سامنے تایا کو دیکھا تو وہیں ساکت ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹتی، تایا نے فوراً جا کر پکڑ لی۔ ارے ارے ارے، میرا بیٹا کھانا کھا رہا تھا۔ انہوں نے پلیٹ کاؤنٹر پر رکھی اور آیت کے سر پر پیار کیا۔ وہ بھوک لگ رہی تھی۔ آیت منمنائی، یہ تو اچھی بات ہے نا، ہم دونوں باپ بیٹی ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اپنی آستین فولڈ کرتے فریج کی جانب پلٹے اور پلیٹ اٹھا لائے۔ انہوں نے کھانا گرم کیا اور ایک ٹرے میں دونوں پلیٹس رکھی، پانی کا گلاس اٹھایا اور آ کر ڈائننگ پر ساری چیزیں رکھی۔ آیت ابھی تک کچن میں کاؤنٹر سے لگی کھڑی تھی۔ آ جاؤ، انہوں نے آواز دی تو آیت مریل قدم اٹھاتی ان کے پاس آئی۔ بیٹھو، انہوں نے اشارہ کیا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی اور چمچ پکڑایا۔ وہ دونوں سکون سے کھانے لگے۔ اب آیت بھی خاصی پرسکون ہو چکی تھی کیونکہ تایا جان کی موجودگی میں اس کو کچھ نہیں کہتی تھی اور میراث بھی باز رہتی تھی۔ کب تک واپس آئیں گے؟ صفا ڈریسنگ کے ساتھ ٹکی تھی جب وہ اب بیڈ پر لیپ ٹاپ لیے اپنی کوئی ای میلز دیکھ رہا تھا۔ کوئی اور بات کر لو، وہ مصروف سا بولا تو صفا نے ناراض سی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا مطلب ہے؟ اب بھی میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی؟ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتی ہوں، میری مجال تمہیں ٹوکنے کی۔ وہ ابھی بھی مصروف تھا۔ اگر اتنا ہی خیال ہوتا تو میری مرضی کا تو ساتھ لے کر جاتے ہم لوگوں کو۔ وہ مسلسل منہ پھلائے ایک ہی راگ لاپ رہی تھی۔ کیا کرو گی وہاں جا کر؟ وہ ہلکے پھلکے موڈ میں تھا۔ مانتی تو اس کو تھی نہیں صفا کی، مگر سختی کر کے وہ اس کو اداس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی جانے سے پہلے تو ہرگز نہیں۔ آپ کے لیے کھانا بنا لاؤں گی، مجھے خود بنانا آتا ہے۔ آپ کے کپڑے پریس کر دوں گی نا، لانڈری سے کروا لوں گا۔ آپ کو کافی بنا کر دیا کروں گی، میں بنا لیتا ہوں کافی۔ اب صفا نے ہونٹ چبانے شروع کر دیے کیونکہ اس کو کوئی ایسی ٹھوس وجہ نہیں بوجھ رہی تھی جس کی بنا پر وہ ابراہیم سے کہتی کہ وہ ابراہیم کے لیے ناگزیر ہے۔ کیا ہوا اب؟ ابراہیم نے لمبی خاموشی محسوس کی تو لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں روکی اور ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ نہ جانی کیا سوچ رہی تھی، مایوس ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یعنی میں کسی کام کی نہیں؟ وہ رہاسی ہوئی اور ابراہیم نے بے اختیار مسکراہٹ دبائی۔ وہ اب ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آئی تھی۔ مجھ پر یہ ایموشنل ہتھیار نہیں کام کرتے۔ وہ آئی برو جھکا کر جتاتا ہوا دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی ٹھوس وجہ؟ وہ کچھ دیر بعد بولا تو صفا نے ایک بار پھر سے لب کو ترٹنے لگی۔ کیا ہے؟ وہ کچھ ہی دیر میں جھنجھلائی اور آ کر سامنے بیٹھی۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ یہ تو ہٹائیں۔ اس نے اس کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھا کر سائڈ پر رکھا اور
خود چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے اس کو دیکھنے لگی۔ کیا آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں؟ اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ مجھے تمہاری ضرورت کیوں ہونے لگی بھلا؟ اس کی حالت پر محفوظ ہوتا ہوا ٹیک لگا گیا صفا اس کے سامنے چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے کونیاں اس کے گھٹنوں پر ٹکائے ہوئی تھی۔ کیونکہ بیوی ہوں آپ کی، اتنی سی بیوی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا تو صفا تل ملا کر رہ گئی۔ ابھی اتنی سی بیوی کی اتنی سی چٹکی بھی برداشت نہیں ہو پائی تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر جتاتی، وہ ابھی تم کہتی ہو کہ ساتھ لے کر جاؤں؟ تم نے مجھے کھا جانا ہے۔ اچھا نا، پلیز بتائیں کب واپس آئیں گے؟ وہ تکان سے بولی، بتایا تو ہے، عید تک۔ یعنی روزے آپ کے بنا ہی رکھوں؟ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، شوہر نہیں۔ مجھ پر تو فرض ہیں آپ، وہ روانی میں کہہ گئی۔ ابراہیم نے مسکراہٹ دبائے سر چکایا۔ کل سے اچھے بچوں کی طرح کالج جاؤ، بہت دماغ چاٹنے لگی ہو۔ نہیں، میرا اب دل نہیں کرتا، وہ ایک ادا سے کہتی پیچھے ہٹی۔ اور وہ کیوں؟ یہ کالج القاہرہ یونیورسٹی جیسا نہیں ہے نا۔ قاہرہ یونیورسٹی کی بات ہی الگ ہے۔ ہائے، وہاں اتنے ہینسم پروفیسرز تھے، اور یہاں 2.5 من کی استانیہ۔ صفا نے ناک چڑھایا۔ ابراہیم کے 14 طبق روشن ہوئے۔ توبہ استغفار، اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تم لڑکیاں کتنی ٹھرکی ہوتی ہو، اور الزام ہم مردوں کو دیتی رہتی ہو۔ وہ صدمے سے بولا۔ صفا نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ہاں تو وہاں آپ تھے، یہاں آپ نہیں ہوں گے۔ وہ اس کو لگا کہ وہ ہینسم لوگوں کو واضح کر دے، اور اس ہینسم بندے پر تو نہ جانے کب سے نظریں تھیں۔ وہ افسوس سے بولا تو صفا شرم سے پانی پانی ہوئی۔ جی نہیں، خوش فہمی ہے آپ کی۔ ادھر آؤ تو میں بتاؤں۔ اس نے صفا کو کھینچا، مگر اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ صفا اپنا ہاتھ چھڑواتی فوراً پیچھے ہٹی۔ آ جاؤ، ابراہیم نے جواب دیا تو دروازے میں زہرا اور دینا کھڑی تھی۔ بابا، دینا اپنی ایک گڑیا کو سینے سے لگائے بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تھی۔ ابراہیم نے سوالیہ نگاہ زہرا پر ڈالی۔ سریاف کے پاس آنے کی ضد کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ اس نے دینا کو اٹھا کر اپنے سینے پر بٹھایا۔ میں تھوڑی دیر تک لے کر جاؤں گی اس کو۔ زہرا نے ایک نگاہ سرخ ہوتی صفا کو دیکھا، جو کہ اب بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ رہی تھی۔ اوکے، ابراہیم نے مختصر جواب دیا تو وہ چلی گئی۔ دینا بابا کو مس کر رہی تھی؟ ابراہیم نے اس کے گال چومے۔ نو۔ دینا نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تو ابراہیم نے ہڑبڑا کر صفا کو دیکھا۔ میں نے اس بار کچھ نہیں کیا۔ وہ مسکراہٹ چھپائے ابراہیم کی دینا کے ہاتھوں ہوئی انسلٹ پر اچھی خاصی محفوظ نظر آئی تھی۔ تمہیں اللہ پوچھے، میری اولاد کو چھین لیا تم نے، وہ مصنوعی ناراضگی سے کہتا دینا کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ دونوں باپ بیٹی اپنی باتوں میں مگن تھے۔ صفا نے نرمی سے ابراہیم کے کندھے پر سر ٹکایا۔ وہ بھی دینا کی جانب محبت سے دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے نامحسوس انداز میں اپنا بازو پھیلایا۔ آفندی، وہ صبح وہاں پہنچ رہا ہے۔ ٹیرس پر کھڑی زہرا نے فون پر بات کر رہی تھی۔ کیوں؟ اب وہ یہاں کیا لینے آ رہا ہے؟ اسپیکر کے پار سے بھی مردانہ آواز گونجی تھی۔ نہیں معلوم آفندی، مگر مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے تم نے کوئی کمزور انسان سمجھ رکھا ہے جو اس کی آمد کا سن کر کانپنے لگے گا؟ وہ غرایا تو زہرا کی ہتھیلیاں پسیج گئیں۔ نہیں آفندی، مگر میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ وہ نرم سی آواز میں بولی۔ تم سے جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو، میرے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آفندی، وہ کیسی ہے؟ کچھ دیر بعد اس کی آواز گونجی تو زہرا کے چہرے کے آثار تبدیل ہوئے۔ آفندی، وہ کسی کی بیوی ہے۔ واہ، بتانے کے لیے شکریہ۔ اس نے زہرا کی بات ہوا میں اڑا دی۔ کچھ دیر پھر سے خاموشی چھا گئی۔ مرجان اور یاقوت، وہ دونوں کیسے ہیں؟ اس نے اٹک اٹک کر اپنا سوال مکمل کیا۔ وہ دونوں ٹھیک ہیں آفندی، بس آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ میری فکر تم نہ کرو، مجھے آپ کی فکر ہے آفندی۔ زہرا کی آواز میں نمی تھی۔ حسن ٹھٹکا۔ مجھے آپ کی فکر ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اس پوری دنیا میں صرف مجھے ہی آپ کی فکر ہے۔ کسی کو آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، مگر زہرا کو پڑتا ہے آفندی۔ حسن، جو کہ اس وقت اپنے لاؤنج میں صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے کوئی مووی دیکھ رہا تھا، اچانک سے سیدھا ہوا۔ زہرا، اس نے تاریک آواز میں پکارا تو زہرا وہیں کانپنے لگی۔ جی آفندی، اپنے دل میں میرے لیے کوئی مرض مت پال لینا۔ مگر آفندی، دل پر کس کا اختیار ہوتا ہے؟ حسن،
چند پلوں کے لیے شل رہ گیا، مگر پھر اس نے ضبط کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارا۔ ہوتا ہے، جو حاصل نہ ہو اس کو بھول جاؤ، اگر سامنا ہو بھی تو نظر پھیر لو، تو پھر آپ اس کے لیے کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ اس کی فکر نہیں چھوڑ سکتا، نہ اس سے محبت کرنا چھوڑ سکتا ہوں۔ مگر وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا تو اسپیکر کے پاس گہرا سناٹا چھا گیا۔ مگر اس کو چھوڑ سکتا ہوں، اسی کی خاطر، وہ کہہ کر مسکرایا۔ یہ کون سا اصول ہے آفندی؟ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ یہ لیٹنگ گو کا اصول ہے زہرا، یہ دستبرداری کا اصول ہے، اور یہ اصول مجھے میرے محبوب ترین انسان نے سکھایا، اور محبوب کا سکھایا گیا قاعدہ کبھی نہیں بھولتا۔ اس کی سکھائی گئی ہر زیر زبر پیش محب کو ازبر ہو جایا کرتی ہے، اور مجھے بھی یہ اصول ازبر ہو گیا ہے۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، مگر وہ آپ کی محبت ڈیزرو نہیں کرتی آفندی۔ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو دو لوگوں کی بے پناہ محبت ملے۔ زہرا کے الفاظ حسن کے آر پار ہوئے تھے۔ کیا ابراہیم؟ وہ آگے بول نہ سکا۔ جی ہاں، وہ ہر وقت اس کا سایہ بن کر گھومتا ہے، ذرا سی چوٹ لگ جائے تو اس کے لیے نیندیں قربان کر دیتا ہے۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے آفندی۔ وہ چٹان بھر کی لڑکی اس قابل نہیں کہ اس کو اتنا چاہا جائے۔ زہرا کا خون کھول رہا تھا، اور یہ بال اس کے لہجے میں واضح تھا۔ حسن کو ایک انجانا سا خدشہ ظاہر ہوا، کیا اس کی حریہ میڈم کے لیے محبت بس اتنی سی تھی کہ چند ہفتوں میں ہی بھلا دی جاتی؟ زہرا زہر اگل رہی تھی، اور حسن آفندی کو لہجوں کے زہر کی پہچان تھی۔ فون کے پاس گہرا سکوت چھا گیا، کچھ پل ہی اس کو سکوت نظر ہوئے تھے۔ زہرا، کچھ ہی دیر میں پھر سے تاریک سی آواز گونجی، جی آفندی؟ زہرا نے اپنا گال رگڑا۔ اس کو کوئی بھی تکلیف مت دینا زہرا، ورنہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے درگور کروں گا، وہ بھی زندہ۔ زہرا کا حلق خشک ہوا، مگر خوف سے زیادہ اس کو صدمہ لگا تھا۔ یعنی وہ شیز حسن آفندی کے لیے کچھ بھی نہ تھی۔ آفندی؟ اس نے ایک ہچکی لی۔ شٹ اپ، نیکسٹ ٹائم اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں، کہتے حسن نے فون بند کیا اور سامنے دیوار میں دے مارا۔ نہ جانے یہ کتنواں فون تھا جو اپنی جان کی باسی ہار گیا۔ سر میں ایک ٹیس اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹیس اس کو مفلوج کرتی، اس نے جلدی سے سامنے پڑی میز سے ایک چھوٹی سی ڈبی اٹھائی اور 2 گولیاں نگل لیں۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔